میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آپ جیسا صحافی نہیں ہوں، اور میں واقعی صحافی نہیں ہوں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں جیسے آپ لوگ صحافی ہیں، میں ویسا صحافی نہیں ہوں، اور میں ڈی ایس پی اور ایڈوکیٹ ہی بہتر ہوں۔ اگر میں نے ایسا صحافی بننا تھا تو میں شاید لکھتا ہی نہ، مجھے پتا ہوتا کہ ایسے لوگ ہیں صحافت میں جیسا کہ آپ ہیں، جو آپ کا کام ہے کب سے لوگوں سے پیسے لینے، بلیک میلنگ، جوئے کے اڈوں سے پیسے لینے، یہ سارا صحافیوں کا کام ہے اور جو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صحافی تو وہ ہیں ارشد شریف جیسے، کاشف عباسی جیسے، حبیب اکرم جیسے، کامران خان جیسے، عبد المالک جیسے، اور ان جیسے ہزاروں صحافی جو پڑھے لکھے نوجوان صحافی، جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کی اس مافیا سے نفرت کرتے ہیں جو آپ نے قبضہ گروپ بنایا ہوا ہے۔ 13 سال سے آپ قابض ہیں اس پریس کلب پہ، اور آپ کی جو ممبرشپ ہیں، آپ اس کا کوئی بتائیں نا، اس کی ہم کرا لیتے ہیں، آڈٹ کرا لیتے ہیں، جو کتنے پیسے آپ کے پاس آئے اور کہاں گئے۔ میں دوں گا درخواست انشاءاللہ، اس پہ میں ریٹ بھی کروں گا کہ جی اس میں آپ نے کیا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے۔ کتنے آپ کے صحافی ہیں جو ایم اے جرنلزم ہیں، کتنے آپ کے صحافی ہیں جنہوں نے میس کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا ہوا ہے یا گریجویٹ بھی ہیں، جس کی جرنلزم میں گریجویشن تھی، اور آپ کے تو میٹرک بھی نہیں ہے، آپ نے تو پرائمری پاس، اور بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے ممبرشپ دی ہوئی ہے، سب کو بتایا کہ آپ نے کیا 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 ہوا ہے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ کچھ یوم قبل میں نے ایک ولاگ کیا تھا، اور وہ اس لیے کیا تھا کہ لاہور کے 2 صحافی ہیں جنہوں نے ہمارے ایک ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں، ان کی بیٹی کے بارے میں بات کی کہ ان کی بیٹی کا جو لہنگا تھا وہ 1.25 کروڑ کا تھا۔ پھر کچھ اور بھی باتیں تھیں جس کو میں نے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ فیصل کامران صاحب جو ہیں وہ میرٹ کی بات کرتے ہیں، خود ان کی پوسٹنگ میرٹ کی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ پھر انہوں نے ستارہ امتیاز کی بات کی کہ جی ستارہ امتیاز جو ملے ہیں وہ غلط ملے ہیں۔ تو میں نے ان کے جواب میں انہیں صرف یہ کہا تھا، میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا، پر جب کوئی شخص صحافی خاص طور پہ یا کوئی پولیس والے، جب بھی آپ دیکھ لیں میرے ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کسی پولیس والے نے کوئی غلط بات کی، چاہے وہ نوری ہے ناری ہے، میں نے اس کے خلاف بات کی۔ اور اب صحافی ہیں، صحافی غلط کریں گے تو ڈیفینیٹلی میں بات کروں گا۔ اسی طرح وکلاء میں سے بھی کوئی غلط بات کرتا ہے تو میں وہ بات بھی کرتا ہوں کہ یار یہ غلط ہے، آپ پلیز ایسا نہ کریں، میرا تجربہ ہو گیا ہے، میری اچھی خاصی عمر ہو گئی، اور مجھے ہر چیز کے بارے میں پتا ہے کہ کون کیا ہے۔ انہوں نے سی سی ڈی کی بھی کٹ لگائی کہ سی سی ڈی یہ، سی سی ڈی وہ، خیر اس پہ پھر انہوں نے اظہار ناراضگی فرمایا، بہت ناراض ہوئے یہ، اور انہوں نے پھر ایک میٹنگ کی۔ ظاہر ہے وہ لاہور پریس کلب کے وہ بے تاج بادشاہ ہیں، تو انہوں نے پھر میٹنگ کی پریس کلب میں، نعرے لگے ڈی اے جی آپریشنز کے خلاف، اور انہوں نے باتیں بھی کی کہ جی میری وہ ایک، پھر ان کا پریس نوٹ بھی ایک میں نے دیکھا جس میں انہوں نے کہا جی میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں تو اصولوں کی بات کرتا ہوں۔ تو آج میں ان کے یہاں اصولوں کی بات کروں گا، اور خاص طور پہ میں شاید ولاگ نہ کرتا، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لوگ باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو کچھ میرے ایسے دوست جنہوں نے اپنے، ان کا ایک پلیٹ فارم ہے اس پہ انہوں نے میرے بارے میں بات کی، خاص طور پہ یاسر شمون صاحب جو اس کو ہوسٹ کر رہے تھے، انہوں نے بڑے لقمے دیے۔ تو میں حیران ہوں یار، اس طرح کی منافقت بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے یاسر شمون صاحب نے ایک ریفرنس سے مجھے کال کی، ہمارے ایک دوست ہیں مشترکہ، وہ بھی اینکر ہیں، یوٹیوبر ہیں، کرائم پہ بات کرتے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی مجھے کال آئی، اور اس کے بعد یاسر شمون صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا سر مرشد، میں آپ کے پاؤں دھو کے پینا چاہتا ہوں، میں آپ کے قدموں کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں، آپ میرے مینٹور ہیں، آپ کی باتیں اور آپ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے جناب ہم سیکھتے ہیں۔ یہ یاسر شمون صاحب، اور کل یاسر شمون صاحب جو ہیں وہ پھر کھڑے ہو کے وہاں میرے بارے میں کہہ رہے تھے میں وکیل نہیں ہوں۔ تو ناظرین، پہلی جو بات کی وہ مجاہد شیخ صاحب نے کی۔ اب مجاہد شیخ صاحب سے میرا تعلق ہے، اور جب میں یہاں لاہور میں نیا آیا، اور مجاہد شیخ صاحب بھی سٹرگل کر رہے تھے، شاید ویسے تو اینکر ہیں، تو یہ 2-3 دفعہ میرے پاس آئے، مجھ سے انہوں نے ریکویسٹ کی، مجھ سے ٹائم مانگا، اور میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی۔ انہوں نے وہ پروگرام ان کے ابھی پڑے ہوں گے کہیں یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ بھی۔ پھر ایک انہوں نے پروگرام کیا، وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ایک ابھی انسپیکٹر ہیں رئیس خان صاحب،
ان کی پرسنل لائف کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ جی وہ رئیس خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں رہے اور فلاں ہوا، وہ کرپٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. کیونکہ میں پولیس کے محکمے میں نے سرو کیا ہے، 38 سال میں نے سرو کیا ہے، تو ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے جہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی صحافی کسی پولیس والے کو خام خواہ رگڑ رہا ہے. تو انہوں نے جو باتیں کی اس کے جواب میں نے یہ کہا کہ جی شیخ صاحب، مجھے آپ کا جو ولاگ اس طرح لگتا ہے جیسے یہ پیڑ ہے اور آپ نے کسی کے کہنے پہ یہ کیا ہے رئیس خان صاحب کے بارے میں. تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان کے دل میں وہ خلش جو تھی اس ولاگ کی وہ بقایا تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں سی آئی اے جو لاہور ہے ایک ہاسپٹل میں یہ پہنچ گئے تھے، وہاں بھی ان کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہوا تھا. تو ناظرین یہ گفتگو سنیے مجاہد شیخ صاحب کی کہ انہوں نے یاسر شمون صاحب کو کیا کہا. ابھی ارشد انصاری صاحب نے جس طرح سے بات کی کہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ لاہور پولیس جو ہے وہ اتر آئی ہے، اس کی ایک تازہ مثال یہ ہے کہ ایک ریٹائر پولیس آفیسر جس کا نام عزیز اللہ خان ہے، وہ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایڈوکیٹ بھی ہوں، لیکن وہ ٹریفک پولیس کی بھرتی ہیں اور وہ خود کو اس وی لاگ میں اپنے آپ کو صحافی کہہ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پولیس کے وہ لوگ جن کی اچھی شہرت بھی نہ ہو اپنے محکمے میں اور وہ ریٹائر ہو گئے ہوں اور اس کے بعد وہ کوئی بھی کام شروع کر دیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں اور وہ اس وی لاگ میں انہوں نے اپنے آپ کو صحافی بھی کہا. اور ہمارے بہت قابل احترام ارشد انصاری صاحب اور احمد فراز صاحب کو چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا جو انہوں نے خطاب دے کے تنزیہ جملے انہوں نے جو کہا، میرا خیال ہے کہ وہ خود ٹاؤٹ ہیں پولیس کے، کیونکہ ان کے پولیس کے پے رول پہ ہیں اور ایسے پولیس آفیسروں کے پے رول پہ ہیں جو اپنی خامیاں برائیاں چھپانے کے لیے ایسے لوگوں کا سہارا لیتے ہیں. یہ ایک پولیس کا ایک نیا ٹرینڈ بنا ہے جس میں بہت سارے ایسے لوگ پے رول پہ آ گئے ہیں سوشل میڈیا پہ. وہ جو پولیس کہتی ہے وہ اس کے وی لاگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اس کی ساری وہ نشریات کرتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے کرمنل لوگ جو بہت مقبول قسم کے منشیات فروش بھی ہیں، وہ بھی پولیس کی ٹوٹی کرتے ہیں، پولیس کے ٹوٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. ان کو لائن دی جاتی ہے، ان کو فقرے دیے جاتے ہیں، ان کو جملے دیے جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ سارا کچھ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کرائم رپورٹر ایسوسیشن کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں ارشد انصاری صاحب اور لاہور پریس کلب کے جو صدر ہیں، انہوں نے یہ ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح لوگوں کے اوپر گند اچھالا جاتا ہے، لوگوں کے اوپر وہ ایسی باتیں، ایسے بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کا سدباب کیا جائے اور اس کے اوپر جو پیچھے ان کے لوگ ہیں وہ لاہور پولیس ہے. جی اب یاسر شمون صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں مجاہد شیخ صاحب جو ہیں، پہلی بات کہ یہ ٹریفک پولیس کے بھرتی ہیں. تو مجاہد شیخ صاحب میں 1982 میں ڈسٹرکٹ پولیس میں بھرتی ہوا تھا. ایک تو آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں کبھی بھی ٹریفک پولیس کا بھرتی نہیں ہوں. ہاں میں نے بطور ٹریفک سارجنٹ بہاولپور نوکری کی ہے اور آپ نے میری وہ جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے، میں نے اس پہ ولاگ بھی کیے ہیں. تو پہلی بات تو آپ کی یہ جھوٹ ہو گئی. دوسرا آپ نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ ایڈوکیٹ ہوں. جناب میں بار کا ممبر ہوں، میں ووٹر ہوں بار کا، اور 2019 سے میں لاہور بار کا ممبر ہوں اور ابھی میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. اس سے پہلے میں بھاولپور میں بطور ایڈوکیٹ میری انرولمنٹ تھی. اچھا میں نے 1982 میں لا کیا ہوا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. پھر آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کی شہرت اچھی نہیں ہوتی وہ کسی بھی شعبے میں آ جاتے ہیں. تو مجاہد شیخ صاحب آپ کون ہوتے ہیں میری شہرت کا اندازہ لگانے والے، اچھی ہے یا بری ہے؟ آپ کو کیسے پتہ ہے میری شہرت بری ہے؟ کیا آپ نے مجھے کہیں پکڑا ہے؟ کیا آپ نے میرے خلاف کوئی کارروائی دیکھی ہے؟ کیا میرا ریکارڈ ہے، کوئی ایسا ریکارڈ ہے، کرمنل ریکارڈ ہے جو میری شہرت اچھی نہیں ہے؟ تو میری شہرت پوچھنی ہے تو ان افسران سے پوچھیے نا جن کے ساتھ میں نے سرو کیا ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں. ذوالفقار چیمہ جیسے افسران جن کے ساتھ میں نے سرو کیا، وہ ان سے پوچھیں، ڈیڈ اینسٹ آفیسر، ان سے پوچھیے کہ میں کیسا پولیس آفیسر تھا. پھر آپ نے کہا کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہ کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کون ہوتے ہیں جی یہ کہنے والے کہ جی کوئی بھی کام شروع کر دیتے ہیں؟ آپ کو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے، آپ کو آزادی ہے، اگر آپ کے پاس سکل ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جناب آپ بھی لا کر لیتے، آپ بھی کچھ پڑھ لیتے تو آپ بھی
وکالت کر رہے ہوتے تو اس طرح درد بدر رول کے آپ انٹرویو نہ کر رہے ہوتے جیسے آج کل کر رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جی انہوں نے ولاگ میں شروع میں خود کو صحافی کہا, تو یہ صحافی کہاں سے ہو گیا؟ تو جناب میں صحافی تو نہیں ہوں, میں نے تو اس لیے کہا کہ میں نے ماسٹر کیا ہے جرنلزم میں اور میرے پاس ڈگری موجود ہے. میں آپ کو اپنی لا کی ڈگری, ایم اے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری, میں آپ کو اپنی جرنلزم کی ڈگری, وہ میں ساری دکھا سکتا ہوں, آپ تشریف لائیں کسی دن میرے پاس. تو یہ اس کے بعد جناب انہوں نے کہا, اور اینڈ میں انہوں نے مجھے ٹاؤٹ بنا دیا کہ جی میں ٹاؤٹ ہوں. ٹاؤٹ میں کس کا ہوں جی؟ لاہور پولیس کا. اور انہوں نے نام لیا پھر ان کا جو ڈی آئی جی ہیں آپریشن فیصل کامران صاحب کا, کہ میں ان کا ٹاؤٹ ہوں. اور یار میں 20 پروگرام ان افسران کے خلاف کرتا ہوں, میں ساری پولیس کے خلاف کرتا ہوں, ولاگ کرتا ہوں. میں وہ شخص ہوں جس نے نوری ناری کا کنسیپٹ دیا. نوری ناری خاکی سب سے پہلے میں نے اپنے پروگرام میں کہا, اور ان کے بارے میں ان کو میں تن کے رکھا ہوا ہے میں نے. اور کہاں ان کی جب کرپشن ہوتی ہے میں بات نہیں کرتا, سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں. آپ مجھے بتا دیں آپ نے کس افسر کی کرپشن کے بارے میں بات کی, کوئی ایک بتا دیں, سوائے آپ کو وہ ملا جو رئیس خان. آپ نے کسی پی ایس پی کلاس کے مجھے بتائیں کون سے ڈی اے جی کے بارے میں, کون سے سی سی پی او کے بارے میں, کسی بھی ایس ایس پی کے بارے میں آپ نے بات کی ہو. اور آپ تو سارا دن خوشامد کرتے ہیں وہاں پھر کے, اور آپ باتیں کرتے ہیں, مجھے ٹاؤٹ آپ بنا رہے ہیں. پھر آپ نے کہا جی کہ سوشل میڈیا پہ جو منشیات فروش ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ میرا ہیڈک نہیں ہے, وہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ خود آپ کو جواب دے دیں گے. اس کے بعد ناظرین انہوں نے پھر جو یاسر شمون صاحب ہیں وہ بڑے ایک قدم آگے بڑھے, اور انہوں نے پھر یہ شیراز نثار صاحب ہیں ان سے بات کی. سنیے شیراز نثار صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور اس وقت ایک نیوز کے چیف کرائم رپورٹر ہیں اور ساتھ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں شیراز نثار, جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں, کہیں مشک صحافی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج کے اجلاس میں جو باتیں طے ہوئیں اور یہ کن چیزوں کے یعنی کہ سمجھنے کے بعد یہ ساری باتیں طے کی گئیں. یاسر شمون, سب سے پہلے تو میں اسی ڈی ایس پی جو ریٹائرڈ ہیں عزیز اللہ ان کے بارے میں بات کرتا ہوں. وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ کما کسائی کے میں گھر گیا, وہاں پہ میں نے کھانا کھایا اور اس نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا جو بعد میں نے برآمدگی میں ڈال دیا. تو میرا اس عزیز اللہ صاحب سے سوال ہے کہ عزیز اللہ صاحب آپ اس پہ ضرور ایک ویلاگ کریں اور بتائیں کہ یہ کون سی برآمدگی ہوتی ہے. آپ اگر چھاپا مارنے گئے تھے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ کمے کسائی کے گھر سے مجھے نوٹوں کی خوشبو آ رہی تھی اور بڑا مسکرا کے کہہ رہے تھے, یہ تو بدنامی کر رہے ہیں نا پولیس. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک انگلش کا محاورہ ہے کہ ڈو unto others what you wish them to do unto you. تو ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران صاحب, یہ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ آپ کی کوئی عزت کرے تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر میاں نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنے تو لاہور پریس کلب کا صدر ارشد انصاری جو ہے وہ 13 بار صدر بن چکا ہے اور 14ویں بار انشاءاللہ وہ پھر بنے گا, اور 2 بار سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے. اور اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو ایسے ممکن نہیں ہے. شیراز نثار صاحب کی بھی بات کی جو انہوں نے میرے بارے میں بات کی, اور انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے ریٹائرڈ ڈی ایس پی عزیز اللہ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کوما کسائی کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ کوما کسائی کے گھر پہ انہوں نے ریڈ کیا اور وہاں سے 1 لاکھ لے لیا, اور پھر انہیں نوٹوں کی خوشبو آئی, انہوں نے کومے کسائی کے پاس کھانا کھایا. تو یہ میری انہوں نے ڈھونڈی ہے جو اتنے دن سے ڈھونڈ رہے تھے میرے بارے میں. وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سے دوست ڈھونڈ رہے ہیں کہ میری خوبیاں خامیاں. تو جناب یہ تو میں اپنی کتاب جرم الانصاف میں لکھ چکا ہوں, میں کومے کسائی پہ ولاگ کر چکا ہوں. میں تو خود کہتا ہوں کہ میں نے لے کے برآمدگی ڈالی, وہ آج بھی ریکارڈ پڑا ہوگا جو 1 لاکھ کی برآمدگی ڈلی ہوگی تاروں کی, تو اس میں نے کون سا غلط کر دیا. تو آپ کبھی کومے کسائی سے ملے تھے, آپ نے کبھی اس کے بارے میں بات کی تھی, آپ کی اتنی جرت تھی کہ کومے کسائی کے بارے میں بات کرتے ایسی؟ تو وہ نہیں ہے. پھر آپ نے فضول سی باتیں بھی کی. انہوں نے کہا جی کہ کون سی برآمدگی ہوئی, چھاپا مارنے گئے تھے تو انہوں نے کوما کسائی کے نوٹوں کی خوشبو یہ وہی, تو یہ اپنے محکمے کی بدنامی کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے خوشامد شروع کر دی جو ان کے ہیں صدر صاحب ان کی. جی تو میں ان سے شیراز صاحب سے کہوں گا, شیراز صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں, آپ بڑے تگڑے صحافی ہیں, ولاگ بھی کرتے ہیں, آپ کی کتنی فالوورز ہیں ذرا دیکھیے آپ کے جا کے. آپ پرسنل اگر کہیں بیٹھ کے بات کریں تو آپ کو 20 لوگ بھی نہیں سنیں گے.
آپ نے کہیں نہ کہیں وہ آپ اٹیچ ہیں، آپ شاید ایک نیوز کے چیف کرائم رپورٹر ہیں، اور آپ اکیلے ہیں نا بیٹھ کے، آپ میرے فالوورز بھی دیکھ لیں، میرے سبسکرائبرز بھی دیکھ لیں، اور پھر آپ مجھ سے بات کریں. تو اس طرح کی باتیں اچھی نہیں ہوتی بچوں کو یہ باتیں کرنی جی. پھر اس کے بعد وسیم صابر صاحب کے پاس تشریف لے گئے جی یاسر شمون صاحب. تو وسیم صابر صاحب کا بھی سن لیجیے انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا جی. سینئر کرائم رپورٹر ہیں کوہ نور ٹی وی کی جانب سے. وسیم صابر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور پولیس کو سرو کرتے ہوئے ان کو اور مجھے اکٹھے تقریباً 2.5 دہائیاں ہو چکی ہیں. ایسا ہی ہے. ہاں، کیا کہیں گے وسیم صابر؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ جو گولیوں کی آواز ہوتی ہے شاید وہ گھروں تک نہ جائے ان کی آواز، لیکن صحافی کی آواز جو ہے وہ گھروں تک جاتی ہے. سے بات رہی جو ہے وہ عزیز اللہ خان کی، تو اس نے جس طرح سے بتایا مجاہد شیخ صاحب نے، پے رول پہ ہیں وہ بھی، اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ڈی ایس پی والی ابھی بھی اکڑ میرے اندر موجود ہے. تو گدھے کے اوپر لکیریں مارنے سے وہ زیبرا نہیں بن جاتا. تو جس طرح سے وہ صحافی نہ تھے نہ وہ آج صحافی ہیں، لیکن پولیس کی جو کارکردگیاں ہیں، جو جیلی کارکردگیاں ہیں، ہم ان کو بھی دکھائیں گے. لیکن آج فیصلہ کیا گیا ہے ارشد انصاری صاحب کی جانب سے اور تمام کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے، آج کے بعد جو ہے وہ تمام لاہور پولیس کا مکمل طور پر خبروں کے حوالے سے بائیکاٹ کیا گیا ہے، چاہے وہ انویسٹیگیشن ہے چاہے وہ آپریشن ہے. اگر ڈی آئی جی آپریشن نے ہمارے پریس کلب میں آ کر، ہمارے جو صدر انصاری ہیں پریس کلب کے صدر جو ہے وہ ارشد انصاری صاحب، اگر یہاں پر آ کر صحافیوں کے حوالے سے ایکسکیوز نہ کیا، جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور مزید غلطیاں کر رہے ہیں، تو یہ بائیکاٹ جو ہے وہ مزید بڑھتا جائے گا. جس طرح سے ارشد انصاری صاحب جو ہمارے نہ صرف صدر ہیں، ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، ان کا ایک اشارہ لہو حاضر ہمارا. جی یہ وسیم صابر جو ہیں یہ کوہ نور ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں جی اور یہ بات کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا جیسے کہ مجاہد شیخ صاحب نے کہا کہ جی یہ میں پے رول پہ ہوں لاہور پولیس کے، لاہور پولیس مجھے بہت پیسے دیتی ہے، میرا سارا خرچہ ہی لاہور پولیس اٹھاتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ایک انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ ابھی بھی ان میں اکڑ ہے ڈی ایس پی والی. تو بھئی کیوں نہ ہو اکڑ، میں ڈی ایس پی رہا ہوں، آپ تو خواہش بھی نہیں کر سکتے، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں ڈی ایس پی کیا، آپ تو کانسٹیبلز کی منتیں کر رہے ہوتے ہو جب آپ ایک ایک ٹکے ٹکے کے لوگوں کے ساتھ جا کے آپ وہاں پیسے لیتے ہو اور پولیس کو بھی دیتے ہو اور خود بھی رکھتے ہو اور اپنی دہاڑی لگاتے ہو مبینہ طور پر. تو یہ بھی سب کو پتہ ہے، کس کو نہیں پتہ کہ آپ لوگ کیا ہیں اور آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. آپ ذرا بتائیں نا مجھے، آپ صحافی ہیں تو کتنے پڑھے ہوئے ہیں آپ کی تعلیم کیا ہے؟ مجھے تو پتہ چلا آپ پرائمری بھی نہیں ہیں. تو وسیم صابر صاحب ہتھولا رکھیں، مت کریں. میں کبھی بھی ان کے خلاف ولاگ نہ کرتا، اور انہوں نے مجھ سے جواب مانگا تھا جو شہراز ناصر ہیں کہ اس پہ ضرور ولاگ کیجیے گا کہ قوم قصائی والی. تو بالکل میں نے ولاگ کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ میں ولاگ کیا کروں گا، میں نے تو اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ صحافی ہیں جی لاہور کے جن کے صدر 13 سال سے صدر ہیں، اور پورا گروپ ہے، ایک مافیا ہے جو افسران کو ڈراتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور آج بھی یہ ڈرا رہے ہیں لاہور پولیس کو، پنجاب پولیس کو کہ جی ہم جی بائیکاٹ کر دیں گے، ہم جی فلاں کریں گے. او بھائی بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ مین سٹریم کا بائیکاٹ علیمہ خان نے کر دی ہے. اوقات ہی کیا رہ گئی ہے اب ٹی وی کی یا پرنٹ میڈیا کی؟ اب تو جو سوشل میڈیا پہ سٹرانگ ہیں وہ بات کرتے ہیں. آپ میں سے سارے بیٹھ جائیں، آپ کے سب کے لائکس میرے لائکس کے برابر نہیں ہیں. دیکھ لیں آپ کتنے لوگ مجھے فالو کرتے ہیں اور کتنے لوگ مجھے میرا ولاگ سنتے ہیں. ذرا اس پہ غور کر لیجئے گا. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آپ جیسا صحافی نہیں ہوں، اور میں واقعی صحافی نہیں ہوں. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں جیسے آپ لوگ صحافی ہیں، میں ویسا صحافی نہیں ہوں، اور میں ڈی ایس پی اور ایڈوکیٹ ہی بہتر ہوں. اگر میں نے ایسا صحافی بننا تھا تو میں شاید لکھتا ہی نہ. مجھے پتا ہوتا کہ ایسے لوگ ہیں صحافت میں جیسا کہ آپ ہیں، جو آپ کا کام ہے کب سے لوگوں سے پیسے لینے، بلیک میلنگ، جوئے کے اڈوں سے پیسے لینے. یہ سارا صحافیوں کا کام ہے اور جو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ صحافی تو وہ ہیں ارشد شریف جیسے، کاشف عباسی جیسے، حبیب اکرم جیسے، کامران خان جیسے، شاہد کامران جیسے، عبد المالک جیسے، اور جیسے ہزاروں صحافی جو پڑھے لکھے نوجوان صحافی جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کی اس مافیا سے نفرت کرتے ہیں،
جو آپ نے قبضہ گروپ بنایا ہوا ہے، 13 سال سے آپ قابض ہیں اس پریس کلب پہ، اور آپ کی جو ممبرشپ ہیں، آپ اس کا کوئی بتائیں نا، اس کی ہم کرا لیتے ہیں، آڈٹ کرا لیتے ہیں، جو کتنے پیسے آپ کے پاس ہے اور کہاں گئے۔ میں دوں گا درخواست انشاءاللہ، اس پہ میں ریٹ بھی کروں گا کہ جی اس میں آپ نے کیا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، کتنے آپ کے صحافی ہیں جو ایم اے جرنلزم ہیں، کتنے آپ کے صحافی ہیں جنہوں نے میس کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا ہوا ہے یا گریجویٹ بھی ہیں، جس کی صحافت، جس کی جرنلزم میں گریجویشن تھی، اور آپ کے تو میٹرک بھی نہیں ہے، آپ نے تو پرائمری پاس، اور بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے ممبرشپ دی ہوئی ہے، سب کو بتایا کہ آپ نے کیا 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 ہو۔ ناظرین، ان میں جتنے بھی صحافی ہیں نا یہاں کے جو اس گروپ کا حصہ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، میں ان سے یہ سی سی ڈی کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہاف فرائی کی باتیں کرتے ہیں، یہ فل فرائی کی باتیں کرتے ہیں، بہت کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے شرط لگاتا ہوں، آپ جائیں، جو فرائی ہوئے ہیں یا ہاف فرائی ہوئے ہیں، کسی ایک فیملی کا آپ انٹرویو کریں اور وہ پھر لگا دیں۔ آپ کو لگانا ضرور پڑے گا، یہ نہیں کہ انٹرویو کر کے آپ اپنے پاس رکھ لیں، آپ لگائیے گا ضرور۔ سی سی ڈی کے خلاف آپ جائیں اور کریں، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ انہیں موٹیویٹ کریں کہ وہ عدالت میں جائیں سی سی ڈی کے خلاف، اور پھر آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اور آخر میں آپ یہ جو میرے دوست ہیں صحافی، جن میں نام لے رہا ہوں، اب یاسر شمون ہیں، مجاہد شیخ ہیں، شیراز نثار ہیں، اور وسیم صابر صاحب، میں آپ لوگوں کے خلاف عدالت میں جا رہا ہوں۔ ابھی بہت جلد آپ کو نوٹس بھی مل جائیں گے میرے، جو آپ نے میری شہرت کو نقصان پہنچایا، جو آپ نے میرے بارے میں بات کی، اب آپ کو پروو کرنا پڑے گا عدالت میں کہ میں ٹاؤٹ ہوں، میں لاہور پولیس کا ٹاؤٹ ہوں۔ آپ کو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ میں وکیل نہیں ہوں، اور آپ کو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ میری شہرت اچھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو پروو کرنا پڑے گا، اور آپ کو یہ بھی پروو کرنا پڑے گا کہ میں ٹاؤٹ ہوں، اور آپ کو یہ بھی پروو کرنا پڑے گا کہ میں پے رول پہ ہوں پولیس کے۔ تو جناب، بہت جلد انشاءاللہ عدالت میں ملاقات ہوگی، آپ کو نوٹسز بھی مل جائیں گے، اور ابھی تو یہ کام شروع ہوا ہے۔ مجھے ایک بات کی دکھ ہے کہ میرے بڑے بھائی نے میرے بارے میں بات نہیں کی، وہ کرتے تو زیادہ مزہ آتا، تو انہوں نے آپ کو چھوڑا مجھ پہ، تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ خود بات کرتے، میرا نام لیتے تو شاید یہ نوٹس ان کے نام بھی ہوتا۔ جی بہت بہت شکریہ۔